السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو پاکستان کو کئی سارے محاذ کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ عسکری محاذ ہو، معاشی محاذ ہو یا پھر سفارتی محاذ ہو۔ پاکستان نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا ہے بلکہ اس میں فتح حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ آج ہم سفارتی محاذ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میم نائلہ چوہان صاحبہ، جو کہ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، ارجنٹینا میں، کئی ممالک میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہیں، پاکستان کی جو ہے وہ سفیر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خارجہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ سے میم یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے، جو آپ نے تو فارن پالیسی کو بالکل نزدیک سے دیکھا ہے، تو اس وقت میم جو ہماری فارن پالیسی چل رہی ہے یا پھر ہماری ڈپلومیسی ہے، تو اس میں کن ترجیحات کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے اور کس پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اویس، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، جیسے آپ نے ابھی تھوڑا تعارف بھی کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بیسک پیرامیٹرز آف فارن پالیسی دے دیے تھے، ٹھیک ہے، اور جب سے اب تک ہم انہی گائیڈ لائنز پہ اپنی فارن پالیسی کو بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیسکلی اس کا ایسنس یہی تھا کہ سب سے دوستی اور کسی سے بھی دشمنی نہیں۔ تو پاکستان ہمیشہ امن پسند رہا ہے، جہاں بھی امن کا مسئلہ ہوا پاکستان نے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اور اسی طرح سے ہم اپنی فارن پالیسی، جو دنیا بڑھتی گئی، اب مطلب جب ہم آزاد ہوئے تھے تو دنیا میں کتنے ممالک تھے اور اب ماشاءاللہ کتنے زیادہ ممالک ہیں، چینجنگ آ گئی ہے، بہت ورلڈ میپ چینج ہو گیا، ورلڈ میپ چینج ہو گیا ہے، ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو کولڈ وار تھا، اور اب جو ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل ہے کہ بائی پولر ورلڈ ہے یا ملٹی پولر ورلڈ ہے یا نو پول ورلڈ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان نے بھی اپنے آپ کو اڈیپٹ اور ایڈجسٹ کیا۔ جب ہم آزاد ہوئے تھے تو اس وقت ہماری آزادی میں بہت ساری ناانصافیاں ہوئیں، اور اس میں کشمیر کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اٹس انفنشڈ ایجنڈا آف اور پارٹیشن۔ جی بالکل ایسے۔ اور اس وقت سے اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا جو مشرقی پڑوسی ہے وہ بہت اس کا جاہرانہ ہماری طرف رویہ رہا۔ اب بیسکلی تو میرے جو ناقص علم ہے، آپ کو آزادی ملتی ہی نہ اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ آپ 6 مہینے بعد ان کی واپس کنفیڈریشن میں آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے بالکل سوچا تھا اس حوالے سے، اس خیال سے انہوں نے آزادی کی ایگریمنٹ کی تھی۔ انہوں نے اتنے زیادہ آپ میں مسائل ڈالے کہ انہوں نے کہا یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن الحمدللہ ہم کھڑے بھی ہوئے، اور ہم نے مطلب ماشاءاللہ پاکستان بہت پروگریسو ملک ہے، سو ہم نے ڈٹ کے مشکلات کا سامنا کیا۔ اس وقت سے اب تک کتنا زیادہ ہماری جو ہے فارن پالیسی، آپ دیکھیں، آپ نے الجیریا کے، ٹونیشیا کی آزادی موومنٹ میں انہیں ہیلپ کیا، آپ OIC کے فاؤنڈنگ ممبر بنے، آپ نے جہاں بھی ہوا ایک بہت پازیٹیو رول کیا۔ اچھا میم، آپ سے یہاں پر ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کشمیر کی بات کی اور جو ہے انفنش ایجنڈا ہے ہماری پارٹیشن کا، تو میم 70+ ایئرس ہو گئے ہیں، پاکستان اس کا کیس بھی UN کے اندر لے کر جا چکا ہے، تو آیا ابھی تک یہ مسئلہ کیوں جو ہے وہ حل درپیش ہے؟ ابھی تک یہ کیوں نہیں حل ہو سکا؟ اس میں ہماری ڈپلومیسی کہیں پیچھے رہ گئی ہے، ہماری عسکری یہاں پہ کوششیں پیچھے رہ گئی ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھو بیٹا، مزے کی بات ہے کہ پاکستان UN میں نہیں لے کے گیا تھا، ہندوستان لے کے گیا تھا، نہرو لے کے گیا تھا، اور اب تک میرا خیال ہے جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے وہ اب تک نہرو کو معاف نہیں کیا انہوں نے کہ وہ UN میں کیوں لے کے گیا۔ ہم مشکور ہیں کہ وہ لے گیا، کیونکہ ہم تو اس وقت بالکل نیسنٹ تھے، ہمیں تو UN ممبرشپ میں مشکلات آ رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان نے آپ کی ممبرشپ کے خلاف ووٹ کیا تھا، سو آپ ماشاءاللہ پھر ممبر بنے، ایک ایکٹیو ممبر بنے۔ کشمیر میں جو ریزولوشنز آئیں جس میں کہ
यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बना, उन्मुगित ऑन इंडिया पाकिस्तान, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। रावलपिंडी में उनकी प्रेजेंस है, जो रावलपिंडी से जाते हैं ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर उनको इजाज़त नहीं दी कि वो श्रीनगर और उस इलाके को मॉनिटर कर सकें। इसलिए दुनिया को वो पहलू उस तरह से यूएन नहीं दिखा सका, क्योंकि इंडिया ताउन नहीं कर रहा था और अभी भी ताउन नहीं कर रहा। और आप देखिए कि मोदी साहब जब इलेक्शंस उन्होंने पहले लड़े थे, तो उस वक्त से उनके पार्टी मैनिफेस्टो में था कि कश्मीर को उन्होंने इंटीग्रल पार्ट बनाना है। फिर उन्होंने 2019 में अगस्त में 5 अगस्त को उन्होंने 370 आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया। और वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला गया था कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और है, और इंशाल्लाह हल होगी। लेकिन जब तक जो है उसको स्पेशल स्टेटस था, वो स्पेशल स्टेटस भी हिंदुत्व एजेंडा की वजह से मोदी साहब ने एब्रोगेट कर दिया। अब देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम, इन्होंने अपनी तरफ से होशियारी की, ये पहलगाम इंसिडेंट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो खुद इंटरनेशनलाइज हो गया कश्मीर। तो दुनिया ने देखा कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका हल लाजिम है, क्योंकि ये दोनों ममालिक अब आफ्टर 1998 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो इस तरह तो इनके बीच में अगर जंग हो जाएगी तो किसी के भी हक में नहीं, किसी के हक में नहीं और इनके अपने हक में नहीं। सो ये ज़्यादा होशियारी नहीं कर सकते, इट हैज़ टू कम टू एन एंड। जी मैम, यहाँ पे आपसे एक और सवाल मज़ीद पूछना चाहूँगा। जिस तरह भी आपने पहलगाम एक वाक़े का जो है जिक्र किया, मैम पहलगाम वाक़या हुआ नहीं हुआ ये एक अलग स्टोरी है, आया वो सच्चा था, फॉल्स फ्लैग था, लेकिन हम जहाँ देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या फिर उनका जो मीडिया है वो इतना उसको शाउट आउट देता है, इतना जो एक इंसिडेंट को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये बात की जाती है कि पाकिस्तान बैक टेररिस्ट। लेकिन उसी दौरान अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े वाक़े हो गए, पनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का हमला हो गया, APS का सानिया हो गया, कराची मेहरान बेस का सानिया हो गया, जाफर एक्सप्रेस का सानिया हो गया, पाकिस्तान उस तरह से उसको क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाया कि इंडियन बैक टेररिस्ट हैं, यहाँ पर इंडिया की इनके इन्वॉल्वमेंट है। तो उस वाले से हम कहाँ हैं? बेटा हम तो बहुत प्रोएक्टिव, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत प्रोएक्टिव है। इंडिया की पूरी कोशिश रही कि वो कश्मीर इशू को UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा से हटवा दें। ठीक है। तो अब भी वो उसके एजेंडा में है, ये आपकी कामयाबी है कि वो 70 साल वो रगड़ते रह ले तो गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ओ ये तो बेवकूफ़ी हो गई है, या गलती हो गई है, या नेकी अल्लाह ताला ने उनसे करवा दी है जो भी तुम कह लो तो वो उसको हटवाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन आपकी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग थी कि आपने जो है वो उसको एजेंडा पे रखा। हर साल उस पे बहस हो रही है, होती आई है, और इंशाल्लाह अब हम हल की तरफ जाएंगे। बिकॉज पहलगाम हो सकता है कि एक गेम चेंजर हो कि अब यूनाइटेड नेशंस में उस पे ये डिस्कशन हो कि इस मसले को हल किस तरह से करना है। क्योंकि इस तरह के रोज़ रोज़ का मिजाज जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। 2 बिलियन की पॉपुलेशन है इस एरिया की, पाकिस्तान हिंदुस्तान मिला के, तो उनके लिए जो है इंसानियत के लिए अहम है कि ये मसला एक सही तरीके से UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की अम्ब्रेला के अंदर इनको मतलब अमन से हल किया जाए। पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए रहा है और आपकी डिप्लोमेसी भी अमन के लिए रही है, और हमने इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे इसको किया है। जहाँ तक बात आई हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने मीडिया को, अपनी बॉलीवुड को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया है। बॉलीवुड दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, खित्ता नहीं है जहाँ ना देखा जाता हो। आपकी फिल्में तो आप खुद नहीं देखते, ऐसा ही
تو پھر آپ کیا دنیا سے گلا کریں گے, آپ خود اپنا نہیں دیکھتے. جہاں تک پرنٹ میڈیا کی بات ہے, دنیا نے اب پرنٹ میڈیا کو چھوڑ دیا ہے. اب آپ جس طرح خود آ گئے ہیں, ڈیجیٹل پہ آ گئے ہیں, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اور اب جو ہے آپ دیکھیے کہ یہ پہلگام میں بھی آپ کے جو جوان بچے ہیں, اور میں اپنے ینگ جنریشن پہ بڑا فخر کرتی ہوں, ماشاءاللہ بہت پیارے, آپ سب بہت پیارے بچے ہو. آپ میں وہ محب الوطنی بھی ہے, چاہے ریسورسز ہیں یا نہیں ہے, ایک جذبہ ہے. اور پہلگام کو کس طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کے بچے, آپ کے جوان لائے ہیں. سو انشاءاللہ یہ جنریشن جو ہے نا, انہوں نے یہ ہتھیار پکڑ لیا ہے جس میں آپ ان کا مقابلہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے. بالکل ایسے ہم نے بھی خود بھی دیکھا کہ اس طرح کی میمز وغیرہ ہی بنائی کو انڈیا کو بالکل بیک فوٹ کے اوپر چلا گیا. اچھا میم آپ سے ایک بات یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا تو مسلسل کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ خطے کے اندر جو ہے وہ اپنا ہیجمنی اپنی قائم کر لے. تو میم کتنے حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ آیا انڈیا یہاں پر اپنی ہیجمنی قائم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بیٹا کوشش انہوں نے بڑی کی اور کافی ڈبل گیم بھی کھیلی انہوں نے. With due respect to Indians, I am not passing a judgment, but what I am trying to say is کہ آپ دیکھیے کہ جب ہماری آزادی ہوئی ہم انڈیا کی ایگریشن سے پریشان تھے, اور ہم نے سوچا کہ سیٹوں اور سینٹوں کو اگر ہم جوائن کر لیں گے تو ہمیں, کیونکہ ہماری فوج چھوٹی, ہم we are 1/5 the size of India. بالکل ایسے We should not forget کہ وہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ادھر سے ہمیں تھوڑی سپورٹ ملے گی اگر ہمارے خلاف کوئی جارحیت ہمارا ایسٹرن نیبر کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو الائنسز تھے یہ الائنس بنانے والوں کے مفاد کے لیے تھے. سو اس میں جوائن کر کے ہم نے احساس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. سو ہم نے سینٹرو سیٹو چھوڑ دیا. پھر آئی آپ کی نان الائن موومنٹ, اس میں جو ہے ہم ایکٹیو ہو گئے. انڈیا بھی بہت ایکٹیو تھا, لیکن ادھر ہم نے اکٹھا جو ہے کام تو کیا, لیکن نان الائنڈ میں انڈیا واز مور ملٹی الائنڈ دین نان الائنڈ, کیونکہ وہ روس کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی, امریکہ کے ساتھ بھی وہ پینگیں بڑھانے کی کر رہا تھا. ہماری جو تھی اسٹریٹ فارورڈ تھی, ہماری دوستی امریکہ سے اس وقت تھی. روس سے ہم نے کوشش کی تھی, آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جی لیاقت علی وہاں چلے گئے, امریکہ پہلے چلے گئے, اگر روس جاتے تو تاریخ فرق ہوتی. تو اس میں تھوڑا سا کام بھی تو ہمارے پاکستان میں کیا, جیسے جوٹ مل لگائی تھی ایسٹرن پاکستان میں, جوٹ مل, سٹیل مل, آپ کے سٹیل مل کراچی سین میں وہ رشینز نے بنایا ہے در حقیقت. اور میں آپ کو بڑے یہ مطلب اتھارٹی سے کہہ سکتی ہوں, کیونکہ میں جب ایران میں تھی تو میرے ہاتھ وہ فائل لگی جس میں روس اور پاکستان کے ریلیشنز کی بات تھی, اور روس سے ریلیشن شپ ہمارا ایران میں جو ہماری ایمبیسی تھی اس نے سارا کام کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ماسکو میں تو کوئی ایمبیسی نہیں تھی. تو جو رشین امبیسڈر تھا تہران میں اور جو ہمارے امبیسڈر سر ظفر اللہ تھے, انہوں نے آپس میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان ممالک کی ہونی چاہیے دوستی, اور یہ بالکل شروع کے دنوں کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے ہم نے اس پہ کام کیا, لیکن somehow اس وقت تو سوویت یونین تھا, انہوں نے ویلکم کیا, ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن اس دورے کے لیے لازم ہے کہ ایک سوویت یونین کی ایمبیسی پاکستان میں پہلے ہو جو کہ پوری وزٹ کو پلان کر سکے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہماری ایمبیسی ماسکو میں ہو, آپ کی ایمبیسی یہاں پہ ہو, تاکہ مل کے ہم اس وزٹ کو پلان کریں. انہوں نے کیونکہ یہ گھنتر ڈالی تو اس پروسیجر میں ٹائم ہو گیا, ڈیلے ہو گیا. رشینز نے جو ہے کراچی میں پہلے اپنا کاؤنسلر جنرل, کیونکہ اس وقت کراچی کیپٹل تھا جب ہم آزاد ہوئے تھے, وہاں پہ ان کی ایمبیسی بھی بننی تھی. رشین سائڈ سے یعنی سوویت یونین کی طرف سے انہوں نے ٹائم لگایا,
مین وائل لیاقت علی خان کو امریکہ سے دعوت آ گئی تھی، سو وہ امریکہ چلے گئے. تاریخ دانوں نے بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ زیادہ مطلب پریزمپشنز ہیں بجائے حقیقت کے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سوویت یونین سے دوستی کرنے کا مطلب کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش میں کیونکہ سوویت سائڈ سے ٹائم لگا، ڈیلے ہو گیا، وہاں سے ڈیلے ہوا، تو اس لیے تاریخ کا دھارا بدل گیا. لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں ہم نان الائن میں آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک بہت ایکٹیو فورن پالیسی جو ہے وہ کر دی، اور ہم نے جو ہے نان الائن میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. ہم نے جو ہے اس کے بعد یہ جتنی ممالک آزاد ہو رہے تھے ان کو جو ہے مدد کی، جیسے الجیریا، ٹونیسیا، یہ ابھی بھی ہماری اس طرح عزت کرتے کہ آپ کو پتہ ہے ان کو یو این میں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ کلونیل پاورز کے خلاف تھے، فرینچ کے اور ان کے، تو وہ ان کو گھوٹ رہے تھے. تو ہم نے پاکستانی پاسپورٹ ان کو دے کے تو یو این میں آنے کی مدد کی تاکہ وہ یو این میں آ کے اپنا موقف بیان کرے. تو پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اور اس لیے پاکستان کی عزت بھی ہے. اور یہ فارن پالیسی وی آر کنٹینیوئنگ. ہم جہاں بھی پیس میکنگ ہو، سینٹرل ایشین ریپبلکس جب آزاد ہوئے وہاں پہ ہمارا بڑا پازیٹیو رول رہا. افریقہ میں اب ہم بڑھا رہے ہیں. آئی واز دا ون ہو ڈرافٹیڈ لک افریقہ پالیسی کہ ہماری افریقن ممالک سے بھی بہت اچھے روابط ہونے چاہیے. انڈیا کے نیچرلی زیادہ تھے بیکاز گاندھی ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، وہ یہاں کے تو نہیں تھے، وہ وہاں سے آئے تھے. سو ان کا نیچرلی افریقہ سے پہلے سے روابط ہوئے. ہمیں ذرا ٹائم لگا. ہمارا مغرب اسٹیٹس جیسے الجیریا، ٹونیسیا سے ہمارا تھا، لیکن باقی افریقہ سے ہمارا ٹائم لگا کرنے میں. اچھا میں آپ سے مزید یہاں پر ایک کویشچن یہ کرنا چاہوں گا، جو ہماری فارن پالیسی تھی جناب بھٹو صاحب کے دور میں، جس طرح پہ یہاں پہ او آئی سی بنائی گئی، قذافی بھی آئے، پھر بڑے بڑے لیڈر بھی یہاں پر آئے، تو اس طرح کی ایک جارحانہ پالیسی بھی ہمیں اس وقت اپنانے کی ضرورت ہے اس دور میں؟ بیٹا جارحانہ لفظ تو فارن پالیسی کو سوٹ نہیں کرتا. آپ ایکٹیو کہہ سکتے، جارحانہ جو ہے نا وہ فوج ہو سکتی ہے، ڈپلومیٹس نہیں ہو سکتے. لیکن یس ایکٹیولی ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا جب یہ جو آپ بات کر رہے قذافی اسٹیڈیم وغیرہ بنا، آپ نے او آئی سی کا پہلا سمٹ یہاں پہ کروایا. سو آپ نے مسلم ورلڈ پہ، کیونکہ قائد اعظم کی وہ تھی گائیڈ لائن کہ مسلم ورلڈ سے ہمیں کرنا ہے. انہوں نے جو ہے اسرائیل کو انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ کہا تھا. ہم نے اس وقت سے اب تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا، یو نو. سو جو قائد اعظم کے گائیڈ لائنس تھیں اس کے اندر ہی ہم نے فارن پالیسی. اور ہمیشہ آپ دیکھیں ابھی یہ پہلگام کا جو ہوا، آپ کی فارن سیکرٹری ماشاء اللہ، آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر، شی از اے ویری بریلینٹ آفیسر. اس نے سارے جو ہے یہاں امبیسڈرز کو اکٹھا کیا، ان کو خود بریفنگ دی. پھر اس کے بعد آپ کے امبیسڈرز جتنے ممالک میں ہیں انہوں نے ادھر بریفنگ دی، ہمارا موقف بیان کیا. ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت ایکٹیو رہے ہیں. لیکن ڈپلومیسی جیسے لوہار اور وہ ہوتا ہے نا سنار کا فرق، ڈپلومیٹ سنار کی طرح ہوتے، ہلکی ہلکی وہ لگاتے ہیں تھوڑے، لیکن بہت خوبصورت زیور نکالتے ہیں. آپ کے تندی لاہو وہ لوہار ہو جو ایک ہتھوڑا مارے اور کام ہو جائے. ڈپلومیسی ایسے نہیں چلتی. لیکن ڈپلومیٹ کا کام جو ہے وہ میڈیا پبلک کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا، اس کا خاموشی سے کام ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں چسکا نہیں آ رہا. لیکن نتائج تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہے. ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہم نے خود بھی دیکھا اس کو چیز کو. تو وہ ایسے تو نہیں ہوئی نا کہ کچھ خاموش مجاہد تھے جنہوں نے کام کیا تھا. اچھا میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان بھی ظاہر سی بات ہے اپنے الائنس رکھتا ہے، سعودی عرب ہو گئے، دبئی، امارات وغیرہ ہو گئے، چائنا ہو گیا، تو چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا الائنس ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ میں اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب
چین مشکلات میں تھا، جب ان کی جو ہے وہ کمیونسٹ ریولوشن آ رہی تھی، کلچرل ریولوشن آ رہی تھی، ہم چین سے اس وقت سے نہیں، 1000 سال پہلے سے ہمارا چین سے رابطہ ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں گوبی ڈیزرٹ پہ ہمارے اس وقت جو بزرگ ہوتے تھے ساری آپ کو یاد ہے، لیکن آپ چائنا سے لنک نہیں کرتے بیکاز چائنا کو آپ اس طرح سے دیکھتے. چائنا اور آپ اتنے ایک ہیں کہ گمان سے باہر کی بات ہے. آپ کی جو فولکلورک ہے، فولکلورک مائنڈ سیٹ پہ چائنا ہے، یو نو. لیکن ہم آج کل جو ہے بیکاز آف سو مینی انفلوئنسز آپ کو بھول جاتا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی نیچرل ہے، آرگینک ہے. یہ سنتھیٹک نہیں ہے، یہ آرگینک دوستی ہے اور یہ پائیدار ہے. اچھا میم، آپ سے ایک کویشچن یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ چائنا، انڈیا سمیت افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی ہیں. تو ایران میں کیونکہ آپ خود بھی رہی ہیں، آپ نے پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کیا ہے، تو اس وقت جو پاکستان اور ایران کے ریلیشن ہیں وہ اس وقت مطلب بہتر ہے؟ یہاں پہ جو رضا شاہ پہلوی تھے ان کے دور میں جو ہے پاکستان زیادہ مستحکم تھا ایران کے ساتھ. دیکھیے پاکستان اور ایران ہمارا ایک ہی خمیر ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کے بزرگ حافظ کی کتابیں، سعدی، شیخ سعدی کی کتابیں ہے کہ نہیں آپ کے ذہن میں؟ حکایات وہ لفظ نہیں آ رہا. حکایات. تو آپ کی تو ایک ہی خمیر ہے. ایران سے چاہے وہ کوئی بھی حکومت تھی، ایران پاکستان ایک خمیر ہے. اور آپ دیکھیں آپ کی زبان اردو، اس میں فارسی کا کتنا اہم حصہ ہے. ہاں 80% از فارسی، بیچ میں ترکی بھی ہے اور عربی بھی ہے، کیونکہ اردو جو ہے اردو مینس لشکری زبان. لشکری زبان نہیں ہے یہ زبان، بیسکلی مغل کورٹس میں ہوئی تھی. انہوں نے اس کو اردو اس لیے کہا تھا کہ ان کے جو فوجیں اور ان کی جو پاپولیشن تھی، کیونکہ مغلز خود ہم سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، ہم لوکل نہیں تھے، لیکن ہم نے لوکلائز کرنے کے لیے یہ اردو زبان کو جنم دیا، جس میں کہ دیونگری بھی ہے، فارسی بھی ہے، ترکی بھی ہے، عربی بھی ہے. تمام علاقے کے جو لوگ آپس میں انٹریکشن، گلوبلائزیشن اس وقت زیادہ تھی، تو اس سے اردو کا جنم ہوا. سو اردو ایک بڑی شائستہ زبان ہے. اب ہم نے وہ گلیوں کی اور دوسری زبانیں بیچ میں مکس کر دی، لیکن یہ شاہانہ زبان ہے. اس کو بولتے ہوئے بھی ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. اور فارسی بھی بہت خوبصورت زبان ہے، اور فارسی سن کے بھی اچھا لگتا ہے. ہاں اردو بھی سن کے اچھا لگتا ہے، لیکن فارسی کا انفلوئنس آپ پہ بہت رہا. آرکیمینین امپائر جب تھی وہاں پہ، پرشین امپائر، تو آپ اس کا حصہ تھے. سو وہ حصہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ پنجابی کہتے، پنجابی از اے فارسی ورڈ. پنج آب، ٹھیک ہے، 5 ریورز، تو پنج آب ہے. ہم پنجابی کہتے ہیں پر پنجابی ہے. تو آپ کے تو ہر چیز میں فارسی کا ایک حصہ ہے. اس لیے ایران پاکستان جو بھی ہو، ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ہمارا ایک طرح سے رشتہ ہے، کلمے کا بھی رشتہ ہے، باقی ہماری ہسٹوریکل. کلمہ تو بعد میں ہے، یہ کلمے سے پہلے کا ہے. ہسٹوریکل ریلیشن، ہسٹوریکل ہزاروں سال کا ریلیشن شپ ہے. اسلام کو تو 1400 سال ہوئے، آپ کے تو 5000 سال کی ہے تاریخ ہے. سو آپ کے جو ہے نا، جس طرح چین کے ساتھ آرگینک ہے، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ آرگینک دوستی ہے. یہ آرٹیفیشل نہیں ہے. آف کورس نیشن اسٹیٹس، آپ نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا، آپ ابھی بتا رہے تھے. نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو آفٹر لیگ آف نیشنز وغیرہ، ٹھیک ہے، اس وقت سے آپ نے پھر نیشن اسٹیٹ وچ واز سنتھیٹک، کیونکہ آپ نے جو ہے کاٹا،
एम्पायर्स को, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा, आप ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा थे, तो तुर्की का आप हिस्सा थे, और इसीलिए आपके खिलाफत मूवमेंट भी हुई, क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था तो आपके लोगों का दिल उसी तरह जल रहा था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फील किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं अपने नाना खुदा बख्शे और दादा से पूछती थी कि आपने क्यों खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत तो वो बिल्कुल जो है कमज़ोर पड़ चुके थे, ये था वो था। तो उन्हें कहा बेटा तुम समझ नहीं सकते कि वो जो हमारे दिल में वो खिलाफत का जो और तुर्की की जो मोहब्बत है वो कोई तारीख की किताब बयान नहीं कर सकती है। सो हम एक थे, हमें उनके साथ खड़ा होना था। और आप देखिए तुर्की अब भी आपको उसी प्यार से आपके साथ खड़ा होता है जैसा कि आप तारीखी तौर से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा मैम, ये जो जंगें होती हैं, आया ये डिप्लोमेसी की जंग हो या अस्करी जंग हो, इसमें जो अलाइंस हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं? अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हालात हैं, अगर ईस्टर्न बॉर्डर से हमारे ऊपर कोई थ्रेट आता है, तो जिस तरह से हमने देखा कि C-130 जो टर्की के हैं वही पाकिस्तान में लैंड हुए हैं, इस तरह से UK से भी कुछ C-130 वो पाकिस्तान में लैंड हुए हैं। आया हम अस्करी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर जहाँ पे वोटिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है UN के अंदर या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है हमारे जो ये अलाइंस है हमारे लिए कारआमद हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए UN का अगर आप सिस्टम देखें तो UN में ऑलरेडी ग्रुपिंग्स हैं। अच्छा, ठीक है, वेस्टर्न ग्रुप है, ठीक है, फिर आपका ग्रूलैक है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और करेबियन वगैरह हैं, अफ्रीकन ग्रुप है, इस तरह ग्रुपिंग्स हैं। ठीक है। लेकिन जब कोई इशू होता है तो फिर हम कहते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज। सो आप चाहे दूसरे ग्रुप से भी हों, लेकिन क्योंकि यूर लाइक माइंडेड, क्योंकि आपका मौक़िफ़ एक है, एक पेज तो पर आप इकट्ठे उस पर काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप देखें कि UN की जब रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, क्योंकि आप UN को देखें तो इट्स वेरी अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि आप सिक्योरिटी काउंसिल में आपको वीटो राइट है 5 ममालिक को, बाकी जो 197 कंट्रीज़ हैं वो जनरल असेंबली में तो बैठ जाते हैं, लेकिन वीटो राइट्स जो है उनके पास नहीं और ना उनको ज़रूरत है। लेकिन वीटो की वजह से बहुत से ममालिक की तकदीर बदली गई। जी जी बिल्कुल, नाइंसाफ़ी से। सो UN के रिफॉर्म्स की बात हुई तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़। और जो कॉफ़ी क्लब की बात होती है, कॉफ़ी क्लब जो था उसमें आपके डिप्लोमेट्स फाउंडिंग मेंबर्स हैं कॉफ़ी क्लब के फॉर द UN रिफॉर्म्स। ठीक है। तो बहुत सी बातें यहाँ पे नहीं होती हैं, आम आवाम को नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज की वो सुनार है, हम खामोशी से टिक टिक करते हैं, आपको ढा करके कोई हथौड़े की आवाज़ नहीं आती है। हम छोटे छोटे आराम से काम करते जाते हैं, लेकिन काम हो रहा होता है, काम 24/7 हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब इसकी चर्चा की जा रही है कि जो कायदे आज़म ने एक पैरामीटर्स दिए थे वो 1947 के थे, अब 2025 है, तो कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में या फिर जो ताकतवर हल्के उनमें कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ इसराइल के साथ जो ताल्लुकात जो है अपने वो इस्तवार करें। बेटे देखिए, कायदे आज़म ने जनरल पैरामीटर्स दिए थे, ठीक है, उसके अंदर जो दुनिया डेवलप होती गई, ज़्यादा अक़वाम आ गए दुनिया में, दुनिया के नक्शे पे, आपने उस तरह अपने आप को अडेप्ट किया, कीपिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है। कायदे आज़म गाइडलाइंस वर वेरी जनरल। जहाँ तक इज़राइल की बात है, हमें इज़राइल से कोई मसला नहीं है ज़ाती तौर पे, ठीक है, हमें मसला है उनके करतूत जो वहाँ पे हो रहे हैं। हमें उनको रिकग्नाइज़ करने में कोई मसला ना हो अगर वो फ़लस्तीनी कौम को एक्सेप्ट करें, फ़लस्तीन को जीने का हक दें। ठीक है। हमें वी हैव नो ऑब्जेक्शन प्रोवाइडेड वी हैव वो जो 2 नेशंस सॉल्यूशन है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है, जो UN में भी सारे दुनिया ने एक्सेप्ट की हुई है, एक्सेप्ट 2-3 ममालिक के, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए
ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جینوسائڈ کریں اور آپ کہیں کہ ہم سچے ہیں, وہ بات جو ہے وہ ناحق ہے. اور پاکستان اسلام حق کی آواز ہے, ناحق کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بالکل ہم نے دیکھا ہے پاکستان نے جو الجیریا میں آپ نے بتایا, پھر لیبیا میں بتایا, اور بوسنیا کا جو کیس ہے وہ تو ایک زبردست کیس ہے. پاکستان نے بالکل ان کی جو رہنمائی بھی کی ہے, ان کی مدد بھی کی ہے. اچھا میم, جو ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ فارن آفس میں آنا چاہتے ہیں, فارن پالیسی میں آنا چاہتے ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ پاکستان کو ریپریزینٹ کریں, CSS کریں, تو میم ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کس طرح سے وہ جو ہے ملک و قوم کی جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں, کس طرح وہ کام آ سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھو, جہاں تک CSS کی بات ہے, ضرور کرو. میں اس لیے کہتی ہوں کہ میں خود اس پروسیس سے گزری ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ CSS اس لیے اچھا ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے زور بازو سے آتے ہیں, کسی سفارش سے نہیں آتے, کوئی ڈاک خانہ ملا کے نہیں آتے. آپ قابل ہیں, امتحان دیں, پوزیشن لیں, دنیا آپ کے لیے. اگر پڑھنا نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ والدین کے نام لے کے سفارشیں کر کے آپ ادھر ادھر جائیں گے, ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. CSS کی اسی لیے عزت ہے کہ اپنے زور بازو سے آتے ہیں, محنت سے آتے ہیں. تو ضرور میں کہوں گی کرو, ضرور کرو, اپنا زور آزماؤ. فارن سروس جیسے پہلے بھی اتنی دیر میں آپ کو بتاتی رہی کہ ہم خاموش مجاہد ہیں, دنیا کو دکھتے نہیں ہیں, لیکن کام ہو رہا ہے. لیکن ہم 24/7, آپ ابھی بھی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ گزرے نا رات کے 1 بجے, تو وہاں بتیاں جل رہی ہوں گی, باقی سارا اسلام آباد بند ہوگا. سو محنت کی جگہ ہے. فارن سروس ایک میرٹ والی نوکری ہے, اور اس میں یاد رکھو کہ جب آؤ تو اس جذبے سے آؤ کہ تم نے ملک کو ریپریزینٹ کرنا ہے. میری والدہ بھی مذاق کرتی ہیں, بیٹا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ میں نے کہا اماں مورنی نے دیکھا جس کے لیے وہ ناچ رہا تھا. ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا ہوتا, لیکن ہمارے ملک کی اگر دنیا میں عزت ہے تو آپ کی ڈپلومیسی کی وجہ سے ہے, آپ کی فارن سروس کی وجہ سے ہے. لیکن ہم بڑھ کے نہیں مارتے, ہم خاموشی سے کام کرتے. جو ہماری کامیابیاں ہیں ان کو ہم اشتہار نہیں دیتے, وہ کامیابیاں آپ کی تاریخ کا حصہ بنتی ہیں. تو یہ بات ضروری ہے سمجھنا. اور آؤ, ضرور آؤ, لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ایک مجاہد کی زندگی ہے, یہ اتنی آسان نہیں ہے. دیکھنے میں بڑی گلیمرس لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, خوبصورت لگتی ہے, لیکن بہت تنہائی کی زندگی ہے. کیونکہ جب آپ باہر ہوتے ہیں, اب جیسے آپ کے را ایجنٹس ہیں, یہ ایجنٹس, آپ کو پتہ نہیں ہے کون کیا ہے, تو آپ کو اپنی باتیں اپنے دل میں رکھنی ہوتی ہیں. خاموشی سے آپ دفتر سے آتے ہیں, آپ اپنی بیگم یا شوہر کو نہیں بتاتے آپ نے کیا کام کیا, کیونکہ آپ کا کام کانفیڈینشیل ہوتا ہے. سو بہت خاموشی کی. اور ہر کوئی نیو یارک پیرس پوسٹ نہیں ہوتا. آپ کئی ایسی جگہوں پہ پوسٹ ہوتے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے, جہاں مشکلات ہوتی ہیں, تو زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں کہ وہ, اور پیدا ہوتے ہی امبیسڈر نہیں ہو جاتے, 3rd سیکرٹری سے اوپر جاتے ہیں, بڑی محنت سے جاتے ہیں. تو یہ بہت محنت کا, بہت تنہائی کا, بہت خاموشی کا کام ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ یہاں آرمی نہیں سوتی, یا پھر ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ہیں وہ نہیں سوتے. وہ نہیں, کیونکہ آپ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے نا بیٹا, آرمی تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے, آپ تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, تو آپ تو پہلے آتے ہیں, آپ کے بعد آتی ہے فوج. بالکل ایسے ہی. اچھا, میں وہ آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جو خواتین ہیں وہ فارن آفس میں کام کرنا چاہتی ہیں, اس طرح سے اوپر آنا چاہتی ہیں, تو اس والے سے کچھ میسیج دیجیے گا پلیز. میں خواتین کے لیے بہت اچھا ہے, بہت مطلب ہمارا فارن آفس کا ماحول بہت اچھا ہے, سب ایک دوسرے کی عزت کرتے. یو آر این آفیسر, اٹس ناٹ اباؤٹ جینڈر, چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں. کام اچھا کر رہے سب شاباشی دیں گے, نہیں اچھا کر رہے
کھچائی بھی کریں گے کیونکہ آپ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, اس لیے آپ کوئی اس میں ایزی نہیں لے سکتے. یو آر آن گارڈ 24/7. سو خواتین ضرور آئیں. عموماً جب میں نے امتحان دیا تو مجھے سائیکولوجیکل ایگزام میں اس وقت ضیاء الحق کی جو ٹیم تھی وہ نہیں چاہتے تھے خواتین آئیں, تو جو سائیکولوجیکل ایگزام ہوتا ہے اس میں دے ور ٹاکنگ ویمن آؤٹ آف فارن سروس. پروین شاکر بھی میرے ساتھ تھی, لیکن انہوں نے چھوڑ دی, وہ کسٹمز چلی گئیں بیکاز آف دس پریشر کہ خواتین کیسے باہر کی دنیا, رنگ برنگی دنیا, تنہائی. میرے خیال میں ہماری عورتوں کا کردار زیادہ اسٹرانگ ہے. ہمارے مرد پھر ذرا پھسل جائے, عورت نہیں پھسلتی الحمدللہ. ایک مسلمان عورت جو ہے وہ بڑی باوقار ہوتی ہے. سو میرا خیال ہے عورتیں زیادہ اچھی ڈپلومیٹ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ باہر کی دنیا کی رنگینیوں میں اتنی وہ نہیں ہوتی انوالو, جس طرح کہ بوائز کو زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیمپٹیشنز کا, اس طرح سلپ نہیں ہوتی الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ جب میں امتحان دے رہی تھی تو سائیکالوجسٹ کی تھی, آپ تو بہت پیاری ہیں لیکن آپ باہر چلی گئی, پاکستانی مرد باہر سے آئی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرتے, آپ کی تو شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا میں شادی تو اللہ تعالیٰ کے شادیاں تو ریٹن ان ہیونز ہوتی ہیں, ہاں میں گھر بھی بیٹھی رہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ میری شادی ہو جانی. سو میں نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے, میں ادھر ہی آؤں گی. آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے آپ کہہ دیں کہ آپ عورتوں کو نہیں چاہتے, بٹ میرے لیے فارن سروس اور نو سروس, مجھے اور کوئی نوکری کرنی نہیں ہے. میں صرف فارن سروس کے لیے آئی ہوں اور میں ٹاپ میرٹ پہ تھی, تو مجھے یہ پھینک نہیں سکے. اور اس طرح سے لڑکیوں کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے. اور میں چاہتی ہوں اب تو فارن آفس میں ماشاءاللہ 50% جینڈر پیرٹی آ گئی ہے, ایکویلٹی آ گئی جو پہلے نہیں تھی. پہلے اٹ واز اے میل ڈومینیٹڈ فارن سروس بیکاز ٹل 1973 خواتین کو فارن سروس میں نہیں لیا جاتا تھا. جو خواتین تھیں جیسے رانا لیاقت علی ہو گئیں یا شائستہ اکرام اللہ ہو گئیں, یہ وہ خواتین ہیں جو کہ ایک خاص سٹیٹس کی تھیں اور ان کے شوہر ایک سٹیٹس کے تھے جن کی وجہ سے وہ سروس میں آئیں. انہوں نے بہت اچھے کام کیے, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ان کے کام اچھے نہیں تھے, پر ان کی ایکسیسیبلٹی فارن سروس میں تھرو ادر ریزنز تھی. وہ سی ایس ایس کے امتحان نہیں کر کے آئی تھی. سی ایس ایس امتحان جو ہے وہ 1973 سے عورتوں کو اجازت دی گئی کہ آپ فارن سروس میں آ سکتی ہیں. سو میں نے 82 میں امتحان دیا. اس وقت جو ہے بہت کم خواتین تھیں, لیکن اگر میں نہ آتی تو انہوں نے فارن سروس کے دروازے لڑکیوں کے لیے بند کر دینے تھے. تو میں اس خیال سے کھڑی ہوئی کہ اگر میں نے نہ کی تو پھر آئندہ لڑکیاں نہیں آ سکیں گی. اب الحمدللہ لڑکیاں آ رہی ہیں. اب ہماری 2 فارن سیکرٹری خواتین ہو چکی ہیں, مزید بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو ضرور آؤ, محنت سے کرو. پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جینڈر کارڈ پلے مت کرنا. کم ایز اے ہیومن بینگ, اے کیپیبل ہیومن بینگ. عورتوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کو سسرال کا پریشر ہوتا ہے, پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں, پھر بچوں کی پرورش ایک چیلنج ہوتا ہے. میں نے الحمدللہ وہ سارے چیلنجز لیے کیونکہ میں اس جذبے سے تھی کہ فارن سروس اور نو سروس. سو مجھے یہ اپنی نسوانیت, اپنی مسلمان عورت ہونے کی بھی ایک فخر ہے, لیکن ساتھ ساتھ مجھے فارن سروس آفیسر ہونے کا بھی بہت فخر ہے. تو ان سب ذمہ داریوں کو اکٹھا سنبھالنا چیلنجنگ کام ہے, یہ یاد رکھو, آسان نہیں ہے. لیکن جب آپ میں جذبہ ہو تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. ضرور آؤ, ایوری بڈی از ویلکم. محنت کی جگہ یہ یاد رکھو, یہاں پہ کام چوری کی جگہ نہیں ہے. جی میم, تھینک یو سو مچ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ نائلہ چوہان صاحبہ موجود تھیں جو کہ پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں, سیکرٹری فارن آفس بھی رہی ہیں. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے میں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک فری پہنچ سکیں. شکریہ.